آپ سب کا بہت شکریہ آپ آئے یہاں پہ. ایز سیکرٹری انفارمیشن سینٹرل پنجاب یہ آج پہلی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں پہ 3 ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ کیے جائیں گے. سب سے پہلا جو ہے وہ ایشو ہے حلقہ بندیوں. حلقہ بندی میں جو انہوں نے ایک زبردست پھر طریقہ اختیار کیا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھ کے حلقہ بندیاں کروائی. اس کا کیا مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 2 دن سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ٹی وی پہ بھی ہر جگہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے نا، ایک نیچرل حلقہ بندی کرنے کا، اس کی نیچرل باؤنڈریز ہوتی ہے. نیچرل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح کہ ایک مین روڈ ہے وہ وہاں سے کٹ رہا ہے، پھر ایک مین جگہ سے پھر ایک نیچرل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی اس کی باؤنڈریز. اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کیا ہے کہ کہیں سے کوئی چونچ نکالی ہے، کہیں سے کوئی بالکل سانپ جیسی سچویشن. اگر آپ میپس دیکھیں، میپس بھی پورے آئے جو آ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ چیک کریں جو میپس آ رہے ہیں اپنی مرضی سے. اور جو سب سے بڑا انسیڈنٹ اس کے اندر ہوا، سب سے بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ خان صاحب کا حلقہ 122 کم کر دیا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ڈفرنٹ حلقوں میں. میں یہ بالکل بات سمجھتا ہوں، ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن وائز ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل پاپولیشن وائز آپ نارتھ سے ساؤتھ آ سکتے ہیں، ایسٹ سے ویسٹ جا سکتے ہیں. ایک یونین کاؤنسل ادھر سے چلی گئی جی، ایک یونین کاؤنسل ادھر سے چلی گئی، یا اوپر سے یہ بیچ میں آ کے رستے کاٹ کے اور سب چیزوں کو تتر بہتر کر دینا. ابھی تک کسی نہیں آئی اس بات کی. آپ دیکھنا کہ جتنی پٹیشنز جانی ہیں، تحریک انصاف صرف الیکشن کمیشن نہیں جائے گی، تحریک انصاف کورٹ میں بھی جائیں گے پٹیشنز کو لے کے. اور آپ دیکھنا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات میری نوٹ کر لیں، جس طرح اعتراضات پہلے بلدیات کے الیکشن میں ہوئے تھے اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعتراضات کو بالکل انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. 90+% جو ہے نا اعتراضات کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. آخری ڈیٹ کے قریب آ کے سب کو ڈسپوز آف کر دیا جائے. ڈسپوز آف کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں جی کوئی نہ کوئی ریزننگ لا کے، نہیں جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلی جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس کی آپ صرف لسٹ دیکھ لیں جو اعتراضات کی. ابھی انہوں نے مجھے بتایا، آپ نے جو لسٹ دیکھی ہے اس کو لسٹ دیکھیں ذرا کہ اعتراضات کے لیے آپ کو پہلے 10,000 چیزیں بھر کے ان کو دینی ہیں، بجائے کہ آپ سمپل رکھیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے، 2-3 پوائنٹس لکھیں وہاں پہ جمع کروا دیں کہ جی آپ اس کو ٹھیک کریں یا بتائیں اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا. مگر نہیں، انہوں نے ایک لمبی پہلے طویل دے دیا کہ پہلے دیکھتی اپلیکیشن بندہ گھبرا جائے، نہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے اس مصیبت کے اندر جانے. مگر لوگ جائیں گے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں شعیب صدیقی صاحب، ان کے حلقے کے ساتھ جو کیا ہے وہ ان کی سٹوری آپ ان کے منہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلیمیٹیشن کی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، لاہور کا واحد حلقہ تھا N122 کہ جب 2013 کے اندر الیکشن ہوئے تو ہم اس حلقے میں حملے کے خلاف الیکشن ٹریبیونل کے اندر گئے. 2 سال کی جدوجہد کے بعد وہاں سے جب الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا کہ دھاندلی ہوئی اور بائی الیکشن ہوا، تو میرا واحد بائی الیکشن تھا کہ جو لاہور میں جو اپنے آپ کو تخت لاہور کے مالک کہتے ہیں، انہوں نے اس بائی الیکشن کے اندر حکومت کو شکست ہوئی. پوری گورنمنٹ کی مشینری جو کہ وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑی تھی، اس کے باوجود جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے کامیابی دی. اب اگر آپ نقشوں کے اوپر N122 کی صورتحال دیکھیں کہ اس حلقے میں 2 PP آتی ہے، PP 147 اور PP 148، اور اس دونوں PPs کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے MPs جیتے ہوئے ہیں. اور اب آ کے جب حلقہ بندیاں تھیں پورے لاہور میں N122 جس میں گھر ہے عمران خان کا، جہاں پر رہائش ہے عمران خان کی، اور جہاں پر عمران خان صاحب جب بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ N122 سے لڑ رہے ہیں. اور N122 کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا N122 کو. PP 147 PP 148 کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ میرے حلقے کے اندر 11 کونسل آتی ہیں، 11 یونین کونسل کو 4 مختلف NF کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے. وہ ہماری جو لوگوں کے ساتھ 5 سال کی بانڈنگ تھی، جو 5 سال کا تعلق تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں صرف کہ اگر 4 یونین کونسل بھی تقسیم کرتے، باؤنڈریز بناتے کہ جی کلاک وائز ہم گھوم رہے تھے، نارتھ سے ہم نے شروع کیا تھا، آپ کی اس کلاک وائز باؤنڈری کے اندر یہ یونین کونسلز نہیں ہیں، یہ ہم نے نکال دیا باقی گئی.
اب جو یونین کونسلز آ گئی ان یونین کونسلز میں ایک یونین کونسل ہے یونین کونسل تھا، اس کے اندر جو کہ ہے ایک بلاک کوڈ ہے 186.180.101، ایک بلاک کوڈ کو 3 بلاک کوڈ کے اندر توڑ دیا اور 3 بلاک کوڈ کے اندر توڑ کر اس کو 3 ڈیفرنٹ این ایس کے اندر ڈال دیا۔ یہ کون سا الیکشن کا لا ہے؟ الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کا قانون ہے کہ ایک یونین کونسل کے اندر آپ کے بلاک کوڈ ایک آ رہا ہے، ایک بلاک کوڈ کی کتنی آبادی ہوگی؟ ایک بلاک کوڈ کی آبادی ہوگی 300-400، اس 400 کی بھی آبادی کو انہوں نے 3 ایم این اے کے حلقوں میں ڈال دیا اور ایم این اے کے حلقوں میں ڈال کے تینوں ڈیفرنٹ حلقے ہیں۔ میری اکثر جو یونین کونسلیں بچی بھی ہیں اس کے اندر سے بھی 3 یعنی کہ ایک یونین کونسل میں سے میرے پاس یہ سارے یعنی کہ دیکھیے یہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، جو مارک کیے ایریے یونین کونسل میں یہ رہنے دیے گئے ہیں اور باقی سارے نکال دیے گئے ہیں۔ لاہور میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اور یہ پری پول ریگنگ اور کیسے ہوگی کہ عمران خان کے اپنے گھر کو، عمران خان کے اپنے زمان پار کو آپ این اے 122 سے ختم کر دیں، جو کہ ہے پی پی 147 ختم کر دیں، پی پی 148 ختم کر دیں، اور دونوں ایم پیز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پری پول دھاندلی کا آغاز یہاں سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پری پلان طریقے کے تحت جو کہ ہے این اے 122 کو ختم کیا گیا ہے۔ ہم بہرحال نقشوں کے اوپر باقاعدہ کام کریں، ہم جو اس کے ہمارے اپنے پٹیشنز دائر کریں گے، ہمیں اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی جانا پڑا، ہم جائیں گے حلقہ بندی کے اوپر ہم اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ حق بندیاں کی ہیں، میں اس کے اوپر 100% جس طرح سے ہم نے پٹیشن اپنی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی۔ الیکشن کمیشن کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے ایک بلاک کوڈ کو، ایک یونین کونسل کو 4 حلقوں کے اندر جو کہ انہوں نے ڈالا ہے۔ 3 مہینے 4 مہینے الیکشن ہونے کے اندر رہ گئے ہیں۔ ہمارے 5 سال کے لوگوں کے ساتھ جو بانڈنگ تھی اس کو اس طریقے سے ختم کیا گیا ہے، تو میں جو سختی کے ساتھ جو کہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ پہلا ایشو جی ہمارا آیا جو لمیٹیشنز کا ہے، اور اس کو ہم ہر حد تک لے کے جائیں گے۔ صرف پنجاب اسمبلی میں احتجاج نہیں، باہر آپ کو احتجاج نظر آئے گا۔ ہم اس میں کورٹس میں جائیں گے، ہم الیکشن کمیشن جائیں گے، ہم سب جگہ جائیں گے، ہر پوائنٹ پہ اس کو ہر جگہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے جی وہ ووٹر لسٹ کا ہے۔ یہ سب سے ضروری، میں آپ کو یہ 2013 کی ووٹر لسٹ ہے جس میں ہوا ہے الیکشن، جنرل الیکشن بھی اور بلدیات کا، یہ ووٹر لسٹ ہے۔ صرف ایک پی پی کی ووٹر لسٹ ہے جو کہ 152 کی، پچھلی بار پہلے 152 ہوتی تھی، اب 159 ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 10,000 سے زیادہ جعلی ووٹ ہے، 10,000 سے زیادہ۔ یہ آپ کو میں ابھی کاپیز یہاں پہ دیں گے، یہ تحسین علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ پلیز یہ ایشو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے اور کس طرح ہونے جا رہی ہے دوبارہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اورنج پہ ہم نے مارک کیا، یہ آپ کو بھی ملے گا۔ نام ہے جی سید علی، سید علی صاحب کا لکھا ہے این بلاک ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن۔ اب میں 800 گھروں میں جا کے علی صاحب کو کدھر ڈھونڈوں؟ گھر کا نمبر ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح جب آپ کچی آبادی علی صاحب کا نام ہوگا اور نام آگے لکھا ہوگا، گلی نمبر یہ، مکہ کالونی، پوری ڈیٹیل دے کے اینڈ پہ مکان نمبر نہیں۔ پوری کچی آبادی میں جا کے اس گلی میں کہاں ڈھونڈوں علی صاحب کو؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ صرف ایک پیج ہے، یہ آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ذرا اگر آپ پیجز دیکھتے جائیں، یہ 10,000 سے زیادہ، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انہوں نے پہلی چیز ایڈریس ہلکے کا ہی دیا ہوا ہے مگر پورا نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، ایڈریس ہی باہر کا لکھا ہوا۔ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، یونین کاؤنسل 210، ٹوٹل ووٹ 12,000، پرسنٹیج آف انکمپلیٹ ووٹ 25%، 25% ووٹ ایک یونین کاؤنسل کے اندر جس کا پتہ ہی نہیں۔ پرسوں کی بات، میں مال ٹاؤن میں بیٹھا، 40 سال سے یہ لوگ رہ رہے تھے مال ٹاؤن میں، 40 سال سے۔ انہوں نے کہا ہم نے رات اپنا ووٹ چیک کرنا ہے، تو میں نے کہا 8300 پہ بھیجیں، اپنا آئی ڈی کارڈ بھی پتہ لگ جائے۔ 6 کے 6 ان کے گھر کے ووٹ شادرہ کے، 6 کے 6۔
40 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں اولڈ ٹاؤن. سو یہ ساری جو انہوں نے کرنی ہے دھاندلی, یہ میں پھر الیکشن کمشنر جو پنجاب ہے شریف اللہ صاحب, 2 دفعہ ان کے پاس جا چکا ہوں. شریف اللہ صاحب, میں آپ کے تبسط سے, میڈیا کے تبسط سے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, 2 دفعہ میں آپ کے پاس آ چکا ہوں, اب میں پھر آنے کے لیے تیار ہوں آپ کے پاس, مگر اگر آپ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. ان کے پاس میں گیا, میں نے دکھایا یہ سیمپل, میں نے کہا یہ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے ووٹر لسٹ کے ساتھ. نہیں, ہم لوگ بھیج رہے ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور چیک کروا رہے ہیں, سب چیزیں. کیا اس کا رزلٹ ہے؟ میں نے کہا کہ ڈور ٹو ڈور جو آپ چیک کروا رہے ہیں نئے ووٹرز کے لیے جو 18 سال کے ہوئے, جب بھی نیا ووٹر بنتا ہے وہ ووٹر لسٹ کے اینڈ پہ آتا ہے, وہ کبھی بھی شروع میں نہیں ڈالا جاتا یا کبھی بھی بیچ میں نہیں ڈالا جاتا, ووٹر لسٹ کے اینڈ پہ ہوتا ہے. تو جو لوگ بیچ میں ہیں, جو 15,000 بندہ بیچ میں ہے, اس کا کیا کریں؟ کوئی جواب. ہاں جی ابھی نئی ووٹر لسٹ آئے گی. نئی ووٹر لسٹ اگر الیکشن سے 1 مہینہ پہلے آتی ہے تو ہم لوگ کہاں جا کے بیٹھیں گے؟ یہ صرف میری ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, ان کی ووٹر لسٹ میں بھی یہی ہے, ان کی ووٹر لسٹ میں بھی یہی ہے. تینوں جو یہاں ایم پی ایس بیٹھے ہوئے سب کی ووٹر لسٹ میں. اس میں اگر الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہ سنی, ہم لوگ کورٹ میں جائیں گے سیدھا سیدھا. اگر ہمیں سپریم کورٹ تک جانا پڑا, یہ نام ان کو نکالنے پڑیں گے. 20 سال پرانے لوگ جو مرے ہوئے ہیں ان کے نام بیچ میں مکہ کالونی کے اندر. یہ ہے جو آپ کہتے ہیں نا دھاندلی, کیا ہے یہ دھاندلی ہے. آپ کے سامنے ایویڈنس ہے کہ یہ ووٹ ڈلے گا, یہ صبح صبح آ کے ووٹ ڈال کے, گاڑیاں بھر کے ووٹ ڈال کے نکل جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں لگے گا. کیونکہ اگزامپل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 152 کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے نا, میں سامنے سب چیزیں کر رہا ہوں. 25 سال سے ہمیشہ جیتے, اراؤنڈ 25,000 جب سے الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ, 25,000 سے پی ایم ایل جیتے. خواجہ سلمان رفیق کے کون سا یہاں پہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا 152 میں, وہ 35 سال پہ چلا. اس کا 25 سال سے 35 سال ووٹ کس طرح ہو؟ صاف پانی تو ہے نہیں لوگوں کے پاس پینے کے لیے یہاں, تو اس کو 10 سال ووٹ کہاں سے پڑ گیا؟ اس طرح پڑا یہ 10 سال. آپ کے سامنے جو یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں نا, یہ 10,000 ایکسٹرا ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ڈالا نہ کسی کو پتا لگا, نہ کسی نے چیک کیا, اس طرح ڈل. اور یہ پھر ڈلنا ہے. اگر یہ کریکشن نہیں ہوتی یہ پھر ووٹ ڈلے گا. شریف اللہ صاحب, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نہیں پکڑے جانا ہے کہ اگر یہ ووٹ بیچ میں سے نہ نکالا گیا, نئی ووٹر لسٹ آئی, اگر یہ ووٹ بیچ میں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, چیئرمین صاحب سے میری بات اس چیز پہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ کوئی 1,000 یا 2,000 ووٹ کی ہم بات نہیں کریں, 10,000 سے زیادہ ووٹ ایک حلقے کے اندر. تو آپ لگانا شروع کریں تو وہاں تو الیکشن ہی ختم ہو گیا, مقابلہ ہی کوئی نہیں. جب آپ گھر سے 10,000 ووٹ لے کے چل رہے ہیں جو کہ پہلے ڈلا ہوا ہے اندر, اس سے مقابلہ ہی نہیں کہیں سے ہو سکتا. سو یہ ہو گیا نہیں دوسرا ایشو. جو دیکھیں جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس نہیں, یہ تو اناؤنسمنٹ بڑی کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. جی آئی ڈی کارڈ پہ جو 2 ایڈریس ہیں, یا پرماننٹ یا ٹیمپرری, اس کے اوپر بس ووٹ کرنا چاہیے, بنائیں. مگر یہ تو آپ میں کو 4 دن پرانی بات بتا رہا ہوں. میں ماڈل ٹاؤن میں جب بیٹھا ہوں تو ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس تھے نا, وہیں سے ڈالے 8300 کے اوپر 6 کے 6 ووٹ شادرہ کے نکلے. 40 سال سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں. تو یہ کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ سب کوئی چکر ہو رہا ہے جو یہ 2013 کا آپ کو میں دکھا رہا ہوں, ابھی تک کچھ کام ہو, یہ سب چل رہی ہیں ان کے پرانے دن. اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے یہ ووٹرز کا, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2015 کا MA122 کا الیکشن ہوا تھا علیم خان صاحب والا, اس میں ہم نے 22,000 ووٹ مارک کیے. وہ 22,000 ووٹ جس کا تعلق MA122 سے نہیں تھا. اور اس کے بعد 2,000 وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسٹامپ پیپر دیے, اور دینے کے بعد ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گئے کہ جی یہ 2,000 ووٹ اپنا ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں کہ ہم اس حلقے میں 30 سال سے رہنے والے ہیں. 2013 کے اندر ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اور جب 2015 کے ضمنی الیکشن میں ہم اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تو ہمارا ووٹ اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر نہیں تھا. آج 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری اس پٹیشن کے اوپر, ہماری اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. ہم نے باقاعدہ آن دی ریکارڈ جو کہ ہے یہ تمام پٹیشن تیار کر کے دی ہے. اس کے اگینسٹ جو کہ جب انہوں نے ہماری اس پٹیشن کا جواب دیا کہ جی یہ آپ سن نہیں سکتے ہیں, ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے, اور جو ہم نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے آج کی ڈیٹ تک وہ بھی نہیں دیے. انہوں نے 2013 میں رات کے اندھیروں کے اندر آپ نے بیلٹ پیپرز بھرے اور ڈالے, جس کے خلاف ہم نے
ٹربیونلز میں گئے اور آپ دیکھیں کہ 4 میں سے 3 حلقوں کا فیصلہ آیا کہ دھاندلی کوئی تھی، پروو ہوا جو کہ ہے. اس کے بعد نئی ٹیکنیک آئی 2015 میں نادرا کو استعمال کیا گیا. آپ نے نادرا کے ذریعے اپنے ووٹ انجیکٹ کروائے، ہمارے ووٹوں کو اٹھا کے جو مضبوط حلقے تھے ان کو باہر پھینکا گیا. اب 2018 کے اندر آپ نے حلقہ بندیاں تبدیل کر دی. یہ تمام چیزیں فری پول ریگنگ کے زمرے کے اندر آتی ہیں. اگر حکومت اتنی پاپولر ہے، 5 سال سے وہاں کی فلاح محمود کے بڑے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، تو لاہور میں تو ایک حلقہ بڑھنا تھا، رائبن تحصیل نہیں بننی تھی، اس کو بڑھاتے آپ حلقے کو راؤنڈ دی کلاک بنا کے آپ نے پورا NA-122 ختم کیا. NA-122 کی وہ ووٹر لسٹیں ختم کی کہ تاکہ نہ ٹریبیونل کا فیصلہ ہے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان لسٹوں کے اوپر اپنی کارروائی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے. اور اگر جو اب لسٹیں ریوائز ہونے کے بعد ہمیں مارچ اپریل میں ملیں گی، ہم دوبارہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات کریں گے، ایک ایک گھر ہم خود چیک کریں گے. اگر وہ لسٹیں ID کارڈ کے مطابق چاہے وہ عارضی پتہ ہو چاہے مستقل پتہ ہو، ہمارے اس کے اوپر ہم اسے سپریم کورٹ کے اندر لے کے گے. اور جب تک یہ لسٹیں ٹھیک نہیں ہوگی ہم الیکشن کا چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے، بائیک آؤٹ کرنے جانا ہے، مگر ہم فیک ووٹر لسٹوں کے اوپر یہ اب الیکشن نہیں ہونے دیں گے. آخری ایشو جی سناؤ، یہ میٹرو راولپنڈی کا جو ایشو پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آیا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو آئی ہے، اس پہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ آئی ہے، 5 ارب 18 کروڑ 35 لاکھ روپے کا بے ضابطگیاں، کرپشن پھر سامنے. کتنی دفعہ یہ چیزیں سامنے آنی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملتان میٹرو کا پہلے ہوا، وہ ابھی کیس جو SCCP چائنا نے کیا، وہ ابھی تک فیصل سبحان کا کچھ پتہ نہیں لگا. فیصل سبحان کو انہوں نے پتہ نہیں غائب کہاں کیا ہے، وہ بندہ کسی طرف ہے بھی کہیں ہے بھی نہیں، اس کا بالکل انہوں نے اس کا نام و نشان ختم کر دیا. ہر جگہ سے ID کارڈ تک اس کا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ID کارڈ کی کاپی اس کی مل جائے. اس وقت وہ بھی ہم کوششیں پوری کر رہے ہیں. انہوں نے غائب کر دیا، مگر یہ چھپ نہیں سکتے. میں بتا دوں شہباز شریف صاحب، آپ چھپ نہیں سکتے ہیں. جو پلاننگ کی گئی، میں آپ کو یہ فیکٹس بتانے لگا ہوں سارے آڈٹ رپورٹ کے. ساری پلاننگ غلط کی گئی. جن لوگوں کو کانٹریکٹس دیے گئے خود خوش کرنے کے لیے دیے گئے، ان لوگوں کے کانٹریکٹس ہیں جو اپنے جاننے والے تھے، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا یا منیمل ایکسپیرینس تھا. دیے گئے کانٹریکٹس 9 مہینے میں بننی تھی، 20 مہینے میں ختم ہوئی. 20 مہینے میں ختم ہوئی، 9 بننی تھی. 50 mm کی ٹائل لگائی گئی، 80 کی لگائی گئی. کہاں سے پیسے دیکھیں جائے جا. پبلک پارکس تھے راستے میں، انہوں نے کہا جاؤ پبلک پارکس کو یار ختم کرو، ٹرین بنانی ہے، جو یہ بس بنانی جو مرضی ہو جائے میٹرو. پبلک پارکس کو ختم کر دیا. اس میں 28 آفیسرز انوالوڈ جن کے نام آئے، 28 آفیسرز انوالوڈ ہیں اس پورے اسکیم کے اندر، جہاں سے پبلک پارکس ختم کیے گئے، سب چیزیں ختم کی گئی. ابھی تک جو فائنینشیل مینجمنٹ ہوئی اس میں سارے بندے اپنے فائنینشیل مینجمنٹ، یہ آڈٹ رپورٹ کے اندر سب کچھ ہے، یہ میں خود ہی بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ آڈٹ رپورٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں آپ کو 2-3 فیکٹس اور بتا دوں. شہباز شریف صاحب 9,000 ارب استعمال کر چکے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. 40 ارب روپیہ وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کر چکے ہیں. 40 ارب اپنی تصویر لگی ہو بورڈ پہ، وہ ان کو چاہیے. کام زیرو. 40 ارب 40 ارب کے اندر 8 نمبر 1 کوالٹی کے شوق خانہ 8 بن سکتے. 5 ارب کا ایک بنتا، 8 بن سکتے. آج بھی آپ کے مانے جائیں اسپتالوں کے حال آپ سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. 40 ارب ایک بندہ لگا سکتا ہے اور 9,000 ارب ایک بندے کے ڈسپوزل پہ ہو. آپ جا کے حالات پنجاب کے تو چھوڑ کے لاہور کے حالات، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کے لیے، سارا پیسہ اور اسٹیٹ میں نکال کے صاف پانی کا لگا دیا. جو صاف کمپنیاں ہیں ساری آپ کو پتہ ہی ہے، جو کمپنیاں کرپشن میں نہیں تھی 3-4 رہ گئی کیونکہ وہ کھلی نہیں تھی بیچاری. باقی ساری کمپنیاں سب کرپشن میں اندر. اپنے پسندیدہ لوگ یہ احد چیمہ جیسے ینگ لڑکے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ مڈل کلاس فیملی سے آئے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دکھا کے اپنے فرنٹ مین بنا دیتے ہیں. تو 40 ارب روپیہ اگر اس غریب عوام کا، یہ غریب ملک ہے کیونکہ سب کچھ لوٹ کے ایک بندہ لے گیا.
یا 2 بندے یا 3 بندے یا ان کے جو آگے درباری ہیں سارے, یہ کچھ لوگ جو مافیا ہے پورا. اگر آپ نے فلم دیکھی ہو نا گاڈ فادر, تو یہ بالکل گاڈ فادر فلم. یہ گاڈ فادر مووی ہے. جس طرح سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کا نام تھا ویٹو کورلیون. نواز شریف جو ہے نا وہ ویٹو کورلیون, وہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو آگے بنا دیتا ہے. مائیکل کورلیون اس کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بنا دیتا ہے. ادھر چھوٹا بھائی ہے اس کو بنا دیا. پھر آپ فلم میں دیکھیں اپنے نیفیو کو بنا دیتے ہیں. یہ اس لیے بنا دیتے ہیں تاکہ وہ نکلے نہ, پیسے نہ نکلے فیملی سے باہر, چوری نہ پکڑی جائے, جو ڈاکے ڈالے میں وہ پکڑے نہ جائے. تو یہ ایک مافیا کی فلم چل رہی ہے پوری اس ملک کے اندر. یہ مافیا فیملی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی 1 بھی روپیہ کرپشن کا کر دیں. اور بھائی تم تو لوٹ کے لے گئے اس ملک کو, تباہ کر دیا اس ملک کو. سو اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ تھی, آپ لوگوں کے علم کے اندر آیا ہوگا کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ممبرشپ جو کی ہے پورے ملک کے اندر شروع کی ہے, اور اس میں 9 تاریخ کو جو چیئرمین صاحب ننکانہ شگوپرے کا دورہ کر رہے تھے, اس دورے کو صرف جو کہ ابھی پوسٹ پون کیا گیا ڈیو ٹو ڈیلیمیٹیشن, باقی جو 13 اور 16 کا اور 17 کا لاہور کا جو پروگرام ہے گجرانوالہ گجرات کا, وہ اسی طرح ہی ہے. ہماری اس ممبرشپ چیئرمین صاحب کے دورے کے حوالے سے ہمارے وہاں پر آئی ایس ایف کے لڑکوں نے جو ننکانہ کے اندر تحصیل شاہ کوٹ ضلع ننکانہ کی ممبرشپ کیمپ لگایا ہوا تھا, اور ہماری جو ضلع کی تنظیم ہے وہاں پر ممبرشپ کر رہی تھی. نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہاں پر ایم ایس ایف کے لڑکوں نے مقامی جو مسلم لیگ نون کے گنڈے ہیں انہوں نے وہاں پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد وہاں پر ہمارے 2 کارکن جو کہ جواد بھٹی اور محمد کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہمارا ضلعی صدر ہے محسن گجر اور جو 4 لوگ ہیں وہ ابھی تک زخمی حالت کے اندر ہیں. ایف آئی آر کٹوائی گئی, آج 2 دن گزر چکے ہیں. مقامی ایم پی رانا ارشد ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, ایم ایس ایف پاکستان کا صدر ہے, اور وہاں پر اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہاں پر ضلع ننکانہ کے اندر وہاں پر کیمپ لگے, پاکستان تحریک انصاف کی ممبر سازی ہو. تو میں یہ آج حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر 72 گھنٹے کے اندر اندر جن ملزموں کے اوپر ایف آئی آر درج ہے اگر انہیں گرفتار نہ کیا گیا تو نہ صرف پورے پنجاب میں بلکہ تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہم احتجاج کریں گے, اور اگر تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہوا تو اس کی ذمہ داری جو کہ حکومت پنجاب کے اوپر ہوگی. ہمارے نہتے کارکنوں کو, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئی ایس لڑکوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ممبر سازی کر رہے تھے, پورا من اپنے کیمپ کے اوپر بیٹھے تھے اور انہیں یہ گوارا نہیں تھا. تو میں ان کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں کہ حکومت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ کوئی پورا من کمپین جو کہ ہے ضلع پنجاب کے اندر چلائی جائے. ابھی تو دورہ چیئرمین صاحب کا 9 تاریخ کو ہونا تھا, اور آپ دیکھیں ابھی بھی آج بھی مجھے ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایس پی آپریشن نے بلایا ہے کہ جی عمران خان کو تھریٹس آ رہی ہیں, عمران خان لاہور کا دورہ نہ کریں, ان کی جان کو خطرہ ہے, ہماری جان کو خطرہ ہے. تو یہ تھریٹس ہمیں پہلی دفعہ نہیں آئی. جو چیئرمین صاحب کا دورہ ہے ہم اسی طرح کریں گے. ان بہانوں سے نہ ہمیں روکا جا سکتا ہے نہ ہمیں دبایا جا سکتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو شیڈول ہے اس کو کریں گے. باقاعدہ 2 پیجز کا مجھے مراسلہ لکھ کے بھیج دیا گیا ہے کہ جی آپ باہر نہ نکلیں, بنا جائیں, اور عمران خان کی جان کو سخت خطرہ ہے, وہ لاہور شہر بالکل ہی نہ آئے, وہ اپنے دورے کینسل دیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کا کوئی دورہ کینسل نہیں ہوگا. جو ان کا پروگرام شیڈول بنا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے, اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حفاظت کر رہی ہے. جو تبدیلی کا مشن لے کے چلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا کریں گے. میں 3 ملزموں کے نام ذرا آپ نوٹ کر لیں جو ایف آئی آر کے اندر ہیں. ایک ہے علی ظہیر کمبو, راشد رنداوا اور بدیو رحمان میرے پاس لکھا. یہ 3 بندوں کے نام ہیں جو ایف آئی آر کے اندر ہیں, وہ شاہ کوٹ والی. جی سر, آپ نے لاہور, ملتان اور اسلام آباد میٹرو کا ذکر کیا ہے. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر ان تمام پروجیکٹ میں سے 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا اور گھر بیٹھ جاؤں گا. لیکن الزام آپ نے لگایا ہے, ثبوت آپ نے دینے ہیں. فیصل سبحانی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک خیالی کردار ہے, فرضی کہانی ہے کہ فیصل سبحان نامی جو شخص ہے اس کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو پشاور میٹرو کا ٹھیکیدار ہے وہ پنجاب میں بلیک لسٹ ہے کرپشن کی وجہ سے.
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصل سبحان کا نام ہم نے نہیں بنایا. فیصل سبحان کا نام جو ہے وہ چائنیز SECP نے اس میں شو کیا. ہم نے نہیں بنایا یہ نام. یہ تو نام ادھر سے آیا کہ اس کمپنی کے تھرو جو کیپٹل انویسٹمنٹ تھی اس کے تھرو اس کا یہ CEO تھا. ادھر سے یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں جس کمپنی نے شو کیا ہے کہ 78% پروفٹ ہوا ہے. تو ہم نے تو نام نہیں بتایا نا فیصل سبحان, ہم نے تو نہیں بنایا. یہ تو چائنیز SECP نے دیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا پینامہ ہے. یہ انہوں نے اس میں پکڑے جانا, اس میں سے وہ نکل نہیں سکتے. جو دوسری کرپشن کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ کرپشن ہم نے تو نہیں نکالی, یہ تو آڈیٹر کی رپورٹ ہے. یہ ہم تو نہیں آپ کو بتا رہے, یہ تو آڈیٹر جنرل کی جو اسپیشل رپورٹ ہے, اسپیشل انویسٹیگیشن رپورٹ نے وہ سامنے لے کر آئے. میں نے تو نہیں آپ کو بتایا کہ 40 اس میں سے یہ 5 ارب 18 کروڑ 35 لاکھ روپے کی کرپشن ہوئی, اور کیا بے ضابطگیاں ہوئی, کس طرح ہوئی ہیں. یہ تو آڈیٹر رپورٹ ہے صاحب. اور جو آپ کہہ رہے ہیں بلیک لسٹ کیا, پلیز اس کا نام سامنے لے کر آئیں, بتائیں. جہاں پہ غلطی ہوگی میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے مانوں گا. میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گا جی سب زبردست ہے ہماری طرف سے, غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. سو یہ میں آپ کو ایک کنفرم بات بتا دوں, جہاں پہ غلطی ہوگی یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے میں معذرت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے گاڈ فادر فلم کہی ہے نا, یہاں پہ کچھ پریمیئر دکھائے ہیں ہمیں جو ہے نا, ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے. میرے خیال سے اگلی دفعہ نا یہ گاڈ فادر فلم آپ لوگوں کے لیے پہلے اس کے سورے پورشنز کاٹ کے نا کہ کس طرح وہ کرتے ہیں, اور ان کے ناموں کے ساتھ ان لوگوں کے نام جوڑ کے پھر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح کیا. بہت